اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنی اور شیعہ اختلاف کا نقطہ آغاز۔ جی ہاں سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سنی اور شیعہ اختلاف کا نقطہ آغاز کیا ہے۔ ہماری گفتگو کا ماخذ ہوگا تحریک تحفظ عقائد اہل سنت پاکستان کی طرف سے جاری کردہ کتابچہ حقانیت اہل سنت والجماعت، جو کہ مشتمل ہے افادات پر حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، قائد اہل سنت، وکیل صحابہ، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بتاتے ہیں کہ غیور باشعور سنی مسلمان بھائیوں، اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین کے مقدس دور میں امت محمدیہ میں کسی قسم کا نظریاتی اختلاف نہیں پایا گیا۔ البتہ اس اختلاف کا آغاز سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں عبداللہ بن سبا یہودی اور اس کے چند ساتھیوں کی تحریک پر شیعہ عقائد و نظریات کی مصنوعی عمارت کھڑی کی گئی۔ اسلامی فوج کی حیرت انگیز فتوحات اور مجاہدین کی زبردست یلغار کا رخ موڑنے کے لیے اور مسلمانوں کے اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے حب علی کے خوشنما لیبل میں باطل گمراہ کن عقائد و نظریات کو لپیٹ کر مرکز اسلام کو مسمار کرنا چاہا گیا۔ حفاظت دین کا عہد چونکہ اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمے لے رکھا ہے، اس لیے ذریت یہودیت اسلام کا نقشہ مٹانے میں کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ شیعہ مذہب کے بانی عبداللہ بن سبا کی مختصر کہانی کیا ہے۔ عبداللہ بن سبا کی اسلام مخالف چال بازی اور تحریک و بنظر غائر دیکھا جائے تو مسلمانوں میں انتشار و افتراق کا بیج بونے میں پیش معلوم ہوتا ہے، جس نے دین اسلام کے خلاف دو محاذ قائم کر دیے، ایک سیاسی اور دوسرا مذہبی، جس کے بارے میں تنظیم اہل سنت پاکستان کے عظیم رہنما مشہور عالم دین مولانا سید نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز کتاب کشف الحقائق میں رقم تراز ہیں۔ سیاسی محاذ اس طرح قائم کیا کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے امراء و عمال گورنروں کے خلاف جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کر کے عوام کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت و عداوت کے جذبات اس حد تک مستقل کیے کہ انہیں معزول کر دیا جائے۔ نظام مملکت کے اس اضمحلال کے بعد اسلامی سلطنت کمزور ہو جائے گی، مسلمانوں میں باہمی انتشار و تفرقہ پیدا ہو گیا۔ مذہبی محاذ اس طرح قائم کیا کہ سیدھے سادے دین فطرت کے صاف اور واضح عقیدوں میں تبدیلی پیدا کی جائے، توحید و رسالت پر حملہ کیا جائے، اسلام کے بنیادی حقائق کو مسخ کر کے عوام کو گمراہ کیا جائے، اس طرح مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کیا جائے اور ان میں اعتقاد و تفرقہ ڈال کر فرقہ بندیوں کا بیج بویا جائے تاکہ یہ علیحدہ علیحدہ فرقوں اور گروہوں میں بٹ جائیں۔ یہ ساری گفتگو جو کی ہے یہ سید نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب کشف الحقائق کے صفحہ 27 سے ماخذ ہے۔ آگے نامور مورخ امام ابن جریر ہے یا جریر ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عبداللہ بن سبا صنعاء یمن کا رہنے والا ایک یہودی تھا، اس کی ماں حبشن تھی۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بظاہر اسلام لایا، پھر مسلمانوں کے شہروں میں گھوم پھر کر ان کو گمراہ کرنے لگا۔ اس نے رجعت کا عقیدہ گھڑا، پھر اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں۔ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو نہ مانا
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وسیع رسول پر غالب آ کر امت مسلمہ کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تم اس معاملہ میں اقدام کرو اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منصب خلافت سے ہٹا دو۔ یہ تاریخ طبری جو ہے تیسری جلد اور صفحہ نمبر 378 جو ہے اس سے کچھ گفتگو اس سے کچھ تحریر جو میں نے آپ کے سامنے زبانی پیش کی ہے۔ پھر آگے ملا باقر مجلسی علامہ طبرسی لکھتے ہیں، اب اس کی زبان سے سنتے ہیں کہ شیعہ مذہب کے بانی عبداللہ بن سبا کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے۔ بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، پس اسلام لے آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا قائل ہوا۔ یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے یہ مشہور کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کا قائل ہونا فرض ہے، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دشمنوں جن کو یہاں خلفائے راشدین پر اعلانیہ تبرہ کیا اور انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین کو واشگاف کیا اور ان کو کافر کہا۔ یہیں سے وہ لوگ جو شیعہ کے مخالف ہیں یہ لکھتے ہیں کہ تشیع اور رافضیت یہودیت کا چربہ ہے۔ یہ جو میں نے گفتگو کی ہے یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار صفحہ نمبر 287 سے جو ہے عبداللہ بن سبا کے بارے میں جو اس نے تحریر کیا وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آگے ہے شیخ الاسلام علامہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شیعہ جو اہل سنت کے خلاف امام کے معصوم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ دراصل ایک منافق اور زندیق کا اختراع ہے۔ چنانچہ بہت سے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے رفض کو ایجاد کیا اور سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت و عصمت کا قائل ہوا وہ ایک منافق زندیق عبداللہ بن سبا تھا، جس نے دین اسلام کو بگاڑنا چاہا اور اس نے مسلمانوں سے وہی کھیل کھیلنا چاہا جو پولوس پادری نے نصارہ سے کھیلا تھا، لیکن اس کے لیے وہ کچھ ممکن نہ ہوا جو پولوس پادری کے لیے ممکن ہوا، کیونکہ نصارہ میں دین بھی کمزور تھا اور عقل کی بھی کمی تھی۔ اور امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہی، اس لیے کسی ملحد اور کسی بدعت ایجاد کرنے والے کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ اس امت کو غلو کی راہ پر ڈال دے اور حق پر غلبہ حاصل کر لے۔ منہاج السنہ جلد 3 صفحہ 261۔ آگے حضرت علامہ شہر ستانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب کا نام لکھا ہے، اس میں الملل والنحل جو بھی ہے اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائیں، تحریر کر دوں گا میں یہ ویڈیو میں تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ فرقہ سبائیہ عبداللہ بن سبا کے پیرو کہلاتے ہیں، جس نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ آپ ہیں، یعنی آپ خدا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مدائن کی طرف جلا وطن کر دیا تھا، کہتے ہیں یہ یہودی تھا عبداللہ بن سبا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں۔ یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے اس عقیدے کا اظہار کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کا قائل ہونا فرض ہے۔ الملل والنحل جلد 2 صفحہ 11، کتاب کا نام اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، تحریر کر دوں گا، پڑھ لیجیے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لسان المیزان میں لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں سوید بن غفلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پس آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کو برائی سے یاد کر رہے تھے۔ ان کی رائے میں یہ ہے کہ آپ بھی ان دونوں ابو بکر و عمر کے بارے میں یہی بات اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اس گروہ میں سے ایک عبداللہ بن سبا ہے، اور عبداللہ بن سبا سب سے پہلا شخص تھا جس نے اس کا یعنی عداوت ابو بکر و عمر کا اظہار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میری بات سن کر فرمایا، مجھے اس کالے خبیث یعنی عبداللہ بن سبا سے کیا تعلق؟ پھر فرمایا کہ اللہ کی پناہ، میں شیخین کے بارے میں بھلائی اور خوبی کے سوا اور بات اپنے دل میں چھپاؤں۔ پھر آپ نے عبداللہ بن سبا کو بلا بھیجا، پس اس کو مدائن کی طرف چلتا کیا اور فرمایا یہ میرے ساتھ ایک شہر میں نہیں رہ سکتا۔ پھر اٹھ کر ممبر پر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو گئے۔ یہاں راوی نے طویل قصہ ذکر کیا ہے جس میں شیخین رضی اللہ عنہما کی مدح ثنا کی۔ اس کے آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ تھے، سن رکھو، جس شخص کے بارے میں بھی مجھے یہ خبر پہنچی کہ وہ شیخین پر مجھے فضیلت دیتا ہے، میں اس پر بہتان لگانے والے کی حد 80 درے جاری کروں گا۔
عبداللہ بن سبا کے حالات تواریخ میں مشہور ہیں اور الحمدللہ اس کی کوئی روایت صحیح نہیں۔ اس کے کچھ پیروکار ہیں جن کو سبائیہ کہا جاتا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو آگ میں جلا دیا تھا۔ لسان المیزان جلد دوم صفحہ 290۔ اب آگے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے۔ ان کی کتاب بحار الانوار ہے، جلد 25 ہے، صفحہ 286 ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو ہم پر جھوٹ باندھے۔ میں عبداللہ بن سبا کو یاد کرتا ہوں تو میرے بدن کے سارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے بہت بڑی بات کا دعویٰ کیا تھا، اس کو کیا ہو گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان عالی شان ہے، عبداللہ بن سبا نبوت کا دعویٰ رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے بالا تر ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کو اس کی یہ بات پہنچی تو اس نے بلا بھیجا، اس سے پوچھا تو اس نے اقرار کیا اور کہا کہ ہاں آپ وہی ہیں جو میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ اللہ ہیں اور میں نبی ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن سبا پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ اس نے امیر المومنین کے بارے میں ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم امیر المومنین علیہ السلام اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ ہلاکت ہو اس کے لیے جو ہم پر جھوٹ باندھے۔ کچھ لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کہتے۔ ہم اللہ کے سامنے ان لوگوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں، 2 مرتبہ فرمایا۔ عقیدہ امامت کا پرچارک عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ عقیدہ امامت، ولایت اور وصایت کا سب سے پہلے اظہار کرنے والا عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ شیعہ مذہب کی مشہور کتاب تنقیح المقال اور بحار الانوار میں درج ہے، عبداللہ بن سبا سے پہلے لوگ تقیہ سے کام لیتے تھے، لیکن اس نے تقیہ چھوڑ دیا اور ان باتوں کو اعلانیہ ذکر کرنا شروع کر دیا تھا۔ مخالفین امامت کو کافر کہنا بھی اس کی خصوصیات میں سے ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں یہودیت، یہ فرماتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا ارشاد یہاں نقل کیا کہ اور بہت لمبا ارشاد ہے تو یہ آپ دیکھیں، تحفہ اثنا عشریہ صفحہ نمبر 97، یہاں سے ہم دیکھتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں یہود و نصارہ، مجوسی اور بت پرست کافروں کے ممالک بعنایت خداوندی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رحمۃ اللہ علیہم کے ہاتھوں فتح ہوئے، کفار کو قتل کرنے اور ان کے اموال کو غنیمت بنانے اور انہیں قید کرنے کا اتفاق ہوا، اور ان کافروں کو کمال درجے کی ذلت و عار لاحق ہوئی، تو ناچار خلیفہ ثالث کے دور میں انہوں نے ایک نیا حیلہ اختیار کیا اور مکر و فریب کی مضبوط رسی کو مضبوط تھاما، لہذا ان کی ایک بڑی جماعت نے ظاہری طور پر اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست میں داخل کر دیا، اور مسلمانوں میں گھس کر نور اسلام کو بجھانے اور مسلمانوں کی جماعت میں فتنہ و فساد اور بغض و عناد ڈالنے کے درپے ہوئے اور اس مقصد کے لیے حیلہ و تدبیر کرنے لگے۔ اس سازشی ٹولے کا سربراہ عبداللہ بن سبا یہودی یمنی سرانی تھا، جس نے برسوں تک یہودیت میں تلبیس و اضلال کا جھنڈا بلند کیا۔ اضلال مطلب میرے خیال میں ضلالت، گمراہی، وہ والا۔ تلبیس و اضلال کا جھنڈا بلند کیا۔ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں، سب سے زیادہ قریبی، وسیع برادر اور داماد ہیں۔
لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جبر و مکر سے پیغمبر کی وصیت کو ضائع کر دیا، انہوں نے خدا اور رسول کی اطاعت نہیں کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق کو غضب کیا اور سب کے سب تمام دنیا کی خاطر دین سے برگشتہ ہو گئے، الیاذ باللہ۔ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے لشکریوں میں خلفائے ثلاثہ پر سب و تان کا سلسلہ جاری ہو گیا، یہاں تک کہ امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر خطبہ ارشاد فرمائے اور اس جماعت رافضیہ زندیقیہ سے بیزاری کا اظہار فرمایا اور کچھ لوگوں کو وعید سنائی اور ان پر حد لگانے کی دھمکی دی۔ ان لوگوں کو ابن سبا کے ساتھ بلا کر آگ میں جلانے کی دھمکی دی، ان سے توبہ کرائی، اس کے بعد انہیں مدائن کی طرف جلا وطن کر دیا۔ پس علل اطلاق رافضیوں کے تمام فرقوں کا مقتدا ٹھہرا ہے، اور یہ آئین خباثت یعنی رافضی ابلیس لعین کے سینے سے لے کر اہل زمین کے دلوں میں اسی کا لایا ہوا ہے۔ در حقیقت تمام شیعہ اسی کے شاگرد ہیں اور اسی کے چشمہ فیض سے مستفیض ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام فرقوں میں یہودیت کے معنی صاف نظر آتے ہیں اور یہودیانہ اخلاق ان میں مخفی اور پوشیدہ ہیں، مثلاً جھوٹ، افتراء، بہتان، تبرہ، گالیاں، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع، کلام اللہ اور کلام رسول کی غیر محل پر ڈالنا، اہل حق کی عداوت دل میں چھپانا، خوف اور طمع کے طور پر چاپلوسی کا اظہار کرنا، نفاق کو پیشہ بنانا، تقیہ کو ارکان دین میں شمار کرنا، بناوٹی رکے اور جعلی خطوط تصنیف کرنا اور ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ کرام کی طرف منسوب کرنا، اپنی دنیوی اغراض و فاسدہ کی خاطر حقوں کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنا، اور یہ جو کچھ ذکر کیا گیا ہے بہت میں سے تھوڑا اور ڈھیر میں سے ایک نمونہ ہے۔ مطلب یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں پیچھے، یہ بہت میں سے تھوڑا سا اور ڈھیر میں سے ایک نمونہ ہے۔ اگر کسی کو تفصیل معلومات کرنا منظور ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ بقرہ سے سورہ انفال تک کا غور و فکر سے مطالعہ کرے اور یہودیوں کے تذکرے جو ان کی صفات اور ان کے اعمال و اخلاق ذکر کیے گئے ہیں ان کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھے، پھر اس فرقہ کی صفات اور اعمال و اخلاق کا یہودیوں کی صفات کے ساتھ موازنہ کرے۔ یقین ہے کہ اس بات کی سچائی کا یقین اس کے دل میں اتر جائے گا اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلے گا۔ ایک فقرہ عربی میں لکھا ہے، اب اتنے عربی دان تو ہے نہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، جیسے ایک جوڑے کا جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ مطلب جو یہودیوں کے بارے جو ان کی صفات سورۃ بقرہ سے سورۃ انفال تک پڑھے گا تو پھر اس کے بعد اس کی زبان سے یہی نکلے گا کہ جس طرح یہی نکلے گا کہ دونوں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، جیسے ایک جوڑے کا جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ سنی اور شیعہ اختلاف کی وجہ کیا تھی، اور اس کا جو بانی ہے، اس اختلاف کا جو بانی ہے عبداللہ بن سبا، اس کے بارے میں جو ہے اس کا تعارف پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ کون تھا، اور اس کے بارے میں مختلف جو ہیں مورخین، علماء، شیخ الشیوخ ان کی رائے لی، اور شیعہ مذہب کے جو ہے جو ان کے جو جن کو وہ اپنا رہنما مانتے ہیں ان سے بھی ہم نے ان کی بھی مولانا باقر مجلسی کے اس کی بھی تحریر آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تو اس کے علاوہ امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے سے، اور پھر آخر میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سب نے جو ہے جس طرح سے عبداللہ بن سبا کا تعارف کروایا ہے اور جو اس کی جو تحریک تھی، جو بھی اس نے فتنہ کھڑا کیا امت کے اندر، امت کو تقسیم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ یہودی ایجنٹ تھا، یہودی تھا، مسلمانوں کی فتوحات ہو رہی تھیں جس کو ہضم نہیں ہو رہی تھیں، اس نے پہلے یہودیت کے اندر یہ مطلب گمراہی کے جھنڈے گاڑے، وہاں پہ مطلب یہ کام کیا، پھر مسلمانوں میں آیا، ظاہر کلمہ پڑھا، اور پھر کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو جلا وطن کیا، سارا ہم نے دیکھا ہے، آپ نے سن لیا سارا۔ تو اگلی جو ویڈیو ہے اس میں پھر ہم مزید کسی نئے ٹاپک پہ اسی آگے لے کر بڑھیں گے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ شیعہ سنی جو ہے اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے، اور جو شیعہ کا نظریہ امامت ہے وہ، اور پھر اماموں کا مختصر تعارف، ان کی تاریخ، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل سبسکرائب کریں، اور دعاؤں کی درخواست، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ، جزاک اللہ، تھینکس فار واچنگ۔